بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان میں کامیابی کے متعلق میں آپ لوگوں کے ساتھ 4 باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں امتحان میں کامیابی کے لیے۔ دوسری بات، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ سبق یاد کرنے کا صحیح وقت کیا ہوتا ہے، اور تیسری بات انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ سبق یاد کرنے کا غلط وقت کیا ہوتا ہے، اور چوتھی بات انشاءاللہ سبق یاد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے بھائی، پہلی وظیفہ بتانے سے پہلے اور یہ باقی چیزیں بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں نہ کوئی علامہ ہوں اور نہ ہی میں کوئی مفکر ہوں کہ میں جو طریقہ بتاؤں گا وہ 99% وہ ٹھیک ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی مزاج کے مطابق سوچتا ہے، لیکن تقریباً یہ 20واں سال ہے میرے تعلیمی سلسلے کا، تعلیم اور تعلم کے ساتھ الحمدللہ جڑا ہوں، اور ان 20 سالوں میں ابھی تک میرا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان 20 سالوں میں میرا جتنا تجربہ ہوا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلی بات میں نے کہا کہ وظیفہ بتاؤں گا، تو وظیفہ بتاتا چلوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلی پیپر دینے کے لیے، یا گھر سے ہو یا دارالاقامہ سے ہو یا ہاسٹل سے ہو، جہاں سے بھی آپ جاتے ہیں پرچے کے لیے، مطلب جہاں پر آپ اپنا کتاب رکھ لیں اور بس اسی انتظار میں رہ کے ابھی مجھے امتحان حال میں داخل ہونا ہے اور میں نے پرچہ دینا ہے، کتاب آپ رکھ لیں تو وہاں سے آپ یہ وظیفہ شروع کر لیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بس جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ پرچہ ملا نہ ہو، یہ سوالیہ پرچہ جب تک نہ ملا ہو تب تک یہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر یہ ہوگا کہ آپ جس پرچے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں اسی میں انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوں گے۔ مطلب 40 سے کم نمبر پر فیل ہے، آپ کے نمبر 41 42 ہی آئیں گے، 40 ہی آئیں گے، کم جتنی بھی آئیں گے لیکن 40 سے کم نہ ہوں گے، مطلب آپ فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کا اثر یہی رہے گا۔ اور دوسری بات جو میں نے کی کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ سبق کے لیے صحیح وقت کیا ہے۔ تو دیکھیے بھائی، آپ کے سبق پڑھنے کے لیے ہر وہ وقت صحیح ہے جس میں آپ کا ذہن فریش ہے، آپ کا ذہن تازہ ہے۔ مثلا صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھ گئے سبق یاد کرنے، یا مغرب کی نماز پڑھ لی اس کے بعد، یہ دونوں وقت کیونکہ بہت ہی اچھے اوقات ہے، ذہن اس میں تقریباً ہر کسی کا تازہ ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، تو ان دونوں اوقات میں اگر آپ سبق پڑھتے ہیں تو یہ بہت بہترین اوقات ہے، ان میں سبق پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا ذہن ان اوقات میں فریش نہیں ہے، بہت ہی کم 1% لوگ ہوں گے اس طرح کہ ان اوقات میں بھی ان کا ذہن فریش نہ ہو، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ان اوقات میں، آگے میں بتا رہا ہوں کہ کون سا وقت غلط وقت ہے سبق پڑھنے کے لیے، اگر آپ کا یہ وہی وقت آ رہا ہے تو پھر آپ اس میں نہ پڑھیں، اپنے لیے کوئی ایسا وقت دیکھیں جس میں آپ کا ذہن فریش ہو۔ اچھا، ابھی سبق پڑھنے کا برا وقت کیا ہے، یہ تیسری نمبر بات ہو گئی۔ سبق پڑھنے کا برا وقت یا غلط وقت، سبق پڑھنے کا غلط وقت کیا ہے؟ دیکھیے، ہر وہ وقت جس میں آپ کے ذہن پر بوجھ ہے، کسی مسئلے کا ٹینشن ہے، گھر میں کوئی چیز ہے جس کی ٹینشن ہے آپ کو، یا اپنی کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں بندے کی، اسی کی ٹینشن ہے، اور جس کی وجہ سے آپ سبق کو توجہ نہیں دے سکتے، تو یہ اس وقت میں سبق پڑھنا یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس وقت آپ سبق نہ پڑھیں۔
اس وقت آپ سبق پڑھو گے، شروع ہوگے کتاب میں، لیکن ذہن کچھ کسی اور طرف ہوگا، اور جو کچھ یاد ہوگا وہ بھی، جو کچھ یاد کر سکو گے وہ بھی بھول جاؤ گے، جو کچھ پڑھ لو گے وہ بھی بھول جاؤ گے۔ یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو نیند آئی ہے، آپ کو نیند آئی ہے لیکن آپ پھر بھی سبق ہی پڑھ رہے ہیں، تو آپ سبق نہ پڑھیں بلکہ سو جائیں۔ یا آپ سبق سے اکتا چکے ہیں، بہت زیادہ سبق پڑھ لیا، ابھی اکتا چکے ہیں، تو یہ میری نصیحت یہ ہے کہ سبق اتنا پڑھو کہ آپ کو اس سبق سے اکتاہٹ محسوس نہ ہونے لگے۔ جب آپ کو سبق بھی پڑھنے کی طلب ہو تب کتاب کو بند کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی یہ طلب آپ کو دوبارہ کتاب اٹھانے پر مجبور کرے۔ سبق سے جب آپ اکتا کے سبق بند کرو گے تو اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس وقت تو زیادہ پڑھ لو گے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، یہ تو زیادہ پڑھ لو گے، لیکن آئندہ کے لیے آپ کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ کتاب اٹھا لو۔ تو جب آپ اکتانے سے پہلے کتاب کو بند کرنا چاہیے، تاکہ یہ آپ کا یہ جو شوق ہے، یہ شوق آپ کو دوبارہ کتاب اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر سٹاپ کر لیں کہ اگلی کا آپ کا انتظار رہے کہ یار آگے کیا ہوگا، آگے کس طرح کا حل کروں گا، یا یہ وہ جو بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اپنی مزاج کے مطابق آپ وہی طریقے اختیار کر لیں۔ چوتھی بات میں نے یہ کرنی ہے انشاءاللہ کہ سبق یاد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، میں اس کے متعلق 2 باتیں کروں گا، سبق یاد کرنے کا صحیح طریقہ۔ اس کے متعلق میں 2 باتیں کروں۔ اول تو یہ کہ آپ سارا دن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کیلولا کرنے کی عادت ہے، دن کے کھانا کھانے کے بعد سونے کی، تو وہی وقت بھی ٹھیک ہے، لیکن جن کو عادت ہوتی ہے وہ پھر اس وقت ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، بس کھانا کھا کے سیدھا سو جاتے ہیں۔ اور جن کو عادت نہیں ہوتی، جن کی عادت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، سنت بھی ہے کیلولا کرنا، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ سوچ سکتے ہیں تو جتنا سبق آپ نے پڑھا ہے اس پر تھوڑا سا 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ آپ اس کو سوچ لیا کریں۔ اور اگر یہ بات ہو گئی، باقی جو آپ نے پورے دن میں جو کچھ پڑھا ہے وہ اب رات کو جس وقت آپ سوتے ہیں اسی وقت سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ یہ پہلے سویا کریں، بستر کی طرف جایا کریں۔ بستر پر جب آپ لیٹ جائیں گے اس کے بعد آپ نے وہ سارا خاکہ جو آپ نے دن کو پڑھا ہے سبق کا، وہ سارا خاکہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اس پر صرف سوچنا ہے، اس کو دہرانا نہیں، منہ سے دہرانا نہیں ہے اس کو، بس صرف اس کو دماغ سے، دل سے سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کا انشاءاللہ پھر فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت میں آپ پر ایسے نکات حل ہو جائیں گے آپ کی، جو آپ پورا دن نہیں حل کر سکتے۔ پورا دن آپ اسی پر سوچو نہیں حل کر سکتے، لیکن اسی رات کے وقت سونے سے پہلے جو آپ سوچتے ہیں اپنے سبق پر، اسی میں آپ بہت کچھ حل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ سبق حل ہو جاتا ہے اسی میں۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، الحمدللہ میں نے یہ تجربہ بہت کیا ہے۔ اسی کا آپ ایک فائدہ لے لیں۔ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، میرے اندازے کے مطابق ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سوچ لیں۔ میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا مطلب یہی لیتا ہوں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سوچ لیں۔ تو اسی سبق کو آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں کہ یہ میں نے کیا پڑھا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، اس کے اور کیا کیا مطالب ہو سکتے ہیں، یہ مطلب کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہو سکتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک بات ہو گئی کہ آپ اپنے سبق کے متعلق سوچیں سونے سے پہلے، دن کو ہو یا رات کو ہو۔ دن کو نہیں ہو سکتا، مشکل ہوتی ہے، رات کو آپ اس طرح کر لیں کہ سونے سے پہلے۔ اور اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، آپ کو اگر نیند نہیں آتی جلدی تو پھر آپ کو نیند بھی جلدی آئے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جب لیٹتے ہیں تو وہ سوتے بہت لیٹ ہیں، ان کو نیند نہیں آتی جلدی۔ تو یہ جب آپ سبق کو سوچیں گے تو بس 10-15 منٹ تک مشکل سے سوچو گے، آپ خود بخود
ٹے ہوئے ہوں گے. اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سبق یاد کر لیتے ہیں، اس طرح آپ نے رجسٹر کاپی کتاب وغیرہ اپنے سامنے رکھا ہے، تو آپ اس طرح سے یاد نہ کریں کہ زور سے شروع ہو. سبق یاد کرنے کا طریقہ، سبق کو سمجھنے کا طریقہ اور یہ وہ اس طرح سے یاد نہ کریں، بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ سبق کو دیکھ لیں. خاموشی کے ساتھ اس کو ہم مدارس والوں کی اصطلاح میں اس کو مطالعہ کہتے ہیں، اور اسکول والوں کی اصطلاح میں اس کو اسٹڈی کہتے ہیں. تو آپ اسٹڈی کر لیا کریں یا آپ مطالعہ کر لیا کریں، تکرار نہ کر لیا کریں. تکرار کو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ تھا، یاد تھا، لیکن ابھی بھول گیا ہوں. بس کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس وہ زور سے آپ سبق نہ پڑھ لیا کریں، بلکہ اس کو آرام سے دیکھ لیا کریں اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا کریں. یہ جو رٹ آپ لگاتے ہیں وہ بھی آپ خاموشی سے لگایا کریں. خاموشی کے ساتھ پھر انشاءاللہ رٹ نہیں ہوگا. جو چیز آپ رٹ لگاؤ گے اس سے جلدی یہ سبق یاد ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ پھر یہ رٹ بھی نہیں ہوگا، یہ پھر یاد ہی رہے گا انشاءاللہ. دوسری اور آخری بات میں کہوں، میں نے آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دیا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ وظیفہ انشاءاللہ بہت مجرب ہے، میرا اپنا ذاتی مجرب وظیفہ ہے، لیکن میری آپ لوگوں کو ایک یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ صرف وظیفے پر اعتماد نہ کریں، بلکہ محنت کریں. محنت کے ساتھ جو چیز ملتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے، اگر صرف وظائف پر پاس ہونا تھا یا پاس ہو سکتا تھا تو آپ کسی طالب علم، مدرسے کے طالب علم یا کسی مولوی کو نہ دیکھتے کہ وہ پوری رات جاگتا ہے کتاب کو دیکھتے ہوئے. وہ سردیوں کی بڑی راتوں میں صرف 3 گھنٹے سوتا ہے، باقی وہ محنت کر کے سبق پڑھتا ہے. ان چیزوں میں وظائف، ٹھیک ہے، وظائف پڑھ لیا کریں، یہ آپ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں، یہ کر لیا کریں، یہ ٹھیک بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی محنت بھی ساتھ میں کر لیا کریں. محنت کرو گے تو اس کا ایک جو نتیجہ ہوگا یہ اور ہی مزیدار اور خوبصورت قسم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.